اچھا، سب سے پہلے قاضی صاحب، تجارت میں نے جیسے عرض کیا، تجارت جی کرنے میں کوئی خرابی نہیں ہے، اور ہر شخص جی کا جی یہ بنیادی حق ہے کہ جی وہ ہاں ایک عزت کے ساتھ زندگی گزارے، اور الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ کے تحت کہ وہ ہمیشہ دینے والا ہو، لینے والا نہ جی ہو. تو جی اس کا تو ہر ایک کو حق ہے، اور اسلام یہ حق دیتا ہے. ٹھیک ہے، جی دنیا کے اندر ہر شخص کو یہ بنیادی رائٹس حاصل ہیں کہ وہ جو تجارت کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. اسلام میں صرف یہ ایک ہے قید کہ بھائی وہ جائز چیز کی تجارت ہو، حرام چیز کی نہ ہو. ٹھیک ہے، اور حرام صحیح طریقے سے نہ کی جائے. کیا اسی لیے اس کے فضائل ابھی میں ان کو اس لیے ڈسکس نہیں کر رہا کہ ہمارا وقت موضوع جو ہے وہ فوکس رہے اس کے اوپر. فضائل کے اوپر جی انشاءاللہ کبھی ہم پھر پروگرام کریں گے. تو اچھا، صحیح پہلے تو میں نے جو بات عرض کر دی کہ اب پاکستانی جیسے معاشرے کے اندر، ہندوستان جیسے معاشرے کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر خاص طور پہ، اور جی سری لنکا میں گیا ہوں. سری لنکا میں علماء خوشحال ہیں. سری لنکا جی میں ماشاءاللہ ان کی تنخواہیں بہت اچھی ہیں، اور ان کی پارٹنرشپیں ہیں بزنس کے اندر، اور میں نے وہاں دیکھا بڑے خوشحال ہیں. ہمارے جو خطہ ہے، اور یہ جو پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش اور افغانستان، یہ جو علاقے ہیں، ان علاقوں کے اندر میں صرف گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے کہ دیکھیں، مسجد کی تعمیر پہ کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے. مسجد جی کے ہاں اندر ہم مہنگے مہنگے ماربل لگاتے ہیں، اب تو ماشاءاللہ ایئر کنڈیشن لگتے ہیں. مسجد کے اکاؤنٹ میں کافی پیسہ ہوتا ہے، اور خوشحال مسجدوں کی علاقے کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن وہاں بھی میں جب جاتا ہوں، یقین جانیے کہ مجھ سے جو ائمہ حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرات لاکھوں روپیہ ان کے پاس ہے، کمیٹیوں کے پاس ہے، لاکھوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے. لیکن جب ہم تنخواہ بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو یہ حضرات ہمیں کہتے ہیں کہ یار تم نماز پڑھانے کے پیسے لوگے، ہاں تم جو ہے قرآن پڑھانے کے پیسے لوگے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تم لوگ عجیب لوگ ہو، تم دنیا دار ہو گئے ہو. اور خود جو ہے وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن جی جب ہاں امام بیچارہ بات کرتا ہے تو اس کو شرمندہ کیا جاتا ہے. تو پہلے تو میں یہ بالکل گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ حضرات، آپ کا اخراجات تو 5-5 لاکھ میں پورے نہیں ہو رہے، 2-2 لاکھ مہینے کی تنخواہ میں بھی پورے نہیں ہو رہے، تو امام بیچارہ کہاں سے 15,000 20,000 روپے میں اپنا گزارا کرے گا؟ تو سب سے پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اور ہم مل کے ان اماموں کے لیے آواز اٹھائیں. دیکھیں بیچارے جی یہ ہاں تو احتجاج بھی نہیں کر سکتے، یہ تو روڈ صحیح پہ بات بھی آ کے نہیں کہہ سکتے کہ یار ہماری ضرورتیں ہیں. کیا ہمیں پتہ ہے، ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارا مولوی جو ہے وہ اپنے گھر کی روٹی کو بھی کھانے کے لیے ہم سے مطالبہ کرے. اس کا جی بچہ ہاں بیمار بالکل ہو جائے تو وہ ہمارے در پہ آئے کہ جی میں نے اپنے بچے کا علاج کرانا ہے. ہمارے صحیح بات کراچی کے اندر ایک امام صاحب تھے، ان کی بیوی کی ڈیلیوری تھی، اور وہ بیچاری کمپلیکیشنز ہو گئی، تو انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا. انہوں نے کہا مجھے بس ارجنٹلی جو ہے 30,000 روپے چاہیے، اگر میرے پاس 30,000 روپے نہیں ہوئے تو میری بیوی جو ہے وہ سیزیرین کا کیس ہے، اس کو خدا نخواستہ اس کا انتقال ہو جائے گا. تو لہذا اب میں نے کہا یار اس بندے کے امام کے پاس 30,000 روپے نہیں ہے. اب دیکھیں نا، یہ ان کے لیے آواز کون اٹھائے گا؟ پچھلے دنوں اسلام جی ہاں آباد میں جو گورنمنٹ امپلائیز تھے انہوں نے مظاہرہ کیا، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائی. تو یہ صحیح بات بیچارے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے بالکل کھڑے ہو کے اللہ سے مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میں اور آپ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی، ہماری آواز لاکھوں لوگ سنتے ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی بھی تو آواز بننی چاہیے. قاضی صاحب، ایک جی مسجد کی تعمیر کے لیے، ایک جی مسجد جی کی ممبر کی محراب اور ممبر اور مینار کی تعمیر کے لیے کہا کہ جی 2 کروڑ روپے کا خرچہ ہے، دو جی کروڑ ہاں روپے چاہیے. میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ کو 2 کروڑ نہیں 2.5 کروڑ مل جائیں گے، لیکن ان میں سے آپ 15-20 لاکھ روپے کی ایک اچھی سواری لیں اور وہ اپنے جی امام کو دیں، تاکہ جی آپ کا امام جو ہے وہ باہر اپنی فیملی کے ساتھ دھکے کھا رہا ہوتا ہے، منی بسوں سے اتر رہا ہوتا ہے، رکشوں سے اتر رہا ہوتا ہے، بیچارہ جی ہاں کہیں جانا ہوتا ہے تو وہ اپنے مقتدیوں کو کہتا ہے کہ یار میں نے فلاں جگہ جانا ہے، اپنی گاڑی لے آؤ، یا کسی کی موٹر سائیکل میں بیٹھ کے جا رہا ہوتا ہے، یا خود موٹر سائیکل چلا رہا ہوتا ہے، بیچارہ کسی دن گر جاتا ہے، اس کی جی ٹانگ ہاں ٹوٹ جاتی ہے، ہارٹ. تو میں کہا بھائی 2 کروڑ روپے کا بناؤ مینار، لیکن 10-15 لاکھ روپے کی ایک اچھی گاڑی جو ہے اپنے امام کو دو، اپنے امام جی کو عزت دو، اس کو رسپیکٹ دو. یہ تو ہو گئی بات. دیکھیں یہ میں اور آپ جب آواز اٹھائیں گے نا، اور جی جی انشاءاللہ ہماری آواز پہنچے انشاءاللہ گی، جو مسجد انتظامیہ ہے، جو کمیٹیاں ہیں، ان تک یہ بات کو پہنچایا جائے. بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، ہماری اس بات سے ایگری کریں گے کہ دیکھیں ایک بیروکریٹ ہے، ایک بیروکریٹ کے پاس جو ہے وہ ایک بہترین گاڑی ہوتی ہے، ریاست مدینہ کے اندر اس کو ساری سہولیات پرووائڈ کی جاتی ہیں. اسی طرح ایک جج ہے، وہ جج اتنا بڑا پروٹوکول لے کے گھومتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اسی طریقے سے جرنل ہے، اسی طرح سے فوج کے جو لوگ ہیں، اسی طریقے سے جو پولیٹیشنز ہیں، اسی طرح سے آج کل جو صحافی حضرات ہیں. تو
تو یہ دیکھیں سارا ایک طبقہ ہے، تو بیچارے علماء جو ہے ان کو بیچارہ ہی بنا کے رکھنا ہے، ان کو ہم نے معاشرے کا، اسی لیے ہمارے طبقے کے اندر جو اچھی سوسائٹیز اور اچھے گھرانوں کے بچے ہیں وہ عالم نہیں بنتے، وہ کہتے ہیں کہ یار مستقبل کیا ہے، مستقبل تو یہ ہے کہ موٹر سائیکل نہیں ہم افورڈ کر سکتے، مستقبل تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے علاج کرانے کے پیسے نہیں چاہیے ہوں گے، پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھے بچے جو ہے اچھے گھرانوں کے بچے عالم کیوں نہیں بنتے۔ دیکھیں میں ڈیفنس کا پہلا عالم دین ہوں، 1984 میں پہلا حافظ قرآن تھا ڈیفنس سوسائٹی کا، اور 1994 میں جب میں نے درس نظامی مکمل کیا تو میں پہلا مولوی تھا جو ڈیفنس میں، اور میرے جتنے دوست ساتھی سب میرا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یار تو کھائے گا کہاں سے، تیری جاب کیا ہوگی، تیرا مستقبل کیا ہوگا۔ تو لہذا گزارش یہ کرنی ہے کہ ہم نے سب نے مل کے اپنے ائمہ کا، علماء کا معیار زندگی بلند کرنا ہے۔ www.darsequran.com